والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ قابل احترام ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت تو ہو چکا ہے جمعۃ المبارک کا۔ ناچیز انتہائی اختصار سے صرف ایک بات آپ سے عرض کرے گا، اور وہ ہمارے ناموں کے بارے میں ہے کہ جو نام ہوتا ہے انسان کا، وہ انسان کی شناخت ہوتا ہے، اور والدین جو بھی نام دیتے ہیں بندہ قبر میں حشر میں اسی نام سے پکارا جائے گا جو اس کا اصل نام ہوتا ہے، جو والدین نے اسے دیا ہوتا ہے۔ اس لیے والدین پر جو بچوں کے حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق ایک اچھا نام دینا ہے۔ سب سے پہلا حق ایک اچھا نام دینا ہے۔ ان حقوق میں پہلا حق اچھا نام دینا ہے کہ بچے کا نام ایسا ہو جو اسے پکارا جائے تو اس کے لیے شرمساری کا باعث نہ بنے۔ تو اس لیے اسماء کو، ناموں کو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا شخصیت کے اوپر ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ جو بھی آپ لفظ لیتے ہیں نا، حرف پکارتے ہیں، وہ ایک انرجی پیدا کرتا ہے، اور وہ انرجی ہر سننے والے کی نفسیات پہ اثر کرتی ہے۔ آپ کئی سبزیوں کے نام لے لیں، مرغن غذاؤں کے نام لے لیں، پھولوں کے نام لے لیں، بری چیزوں میں سے بری چیز کا نام لے لیں، تو جو نام آپ لیتے ہیں وہ آپ پہ اثر کرتا ہے نا، اثر کرتا ہے نا۔ کوئی بھی آپ نام لے تو لوہاں والی پنڈی ہوئے، پوٹا پوٹا لمی ہوئے، ہری تے کچور ہوئے، سونی ہوئے، پھولی ہوئے، وچ ہون بکرے دی پٹھ دیاں بوٹیاں، نال ہون چھنڈیاں تندوری دیاں روٹیاں، بھی اثر کرتا ہے نا۔ یہ سب لفظ ہیں، ہر لفظ اثر کرتا ہے۔ اب کئیوں کے منہ میں پانی آیا ہوگا بھنڈی کا، اچھی بھنڈی کا سن کے۔ تو لفظ انرجی پیدا کرتے ہیں، وہ انرجی آپ پر بھی اور ارد گرد پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو جب کسی کا نام، جس طرح عربوں میں اللہ پاک سے محبت کی جاتی تھی جو موحد تھے، ایک تو وہ کیٹیگرائزیشن ہے نا، اہل مکہ میں اور عربوں میں جو مشرکین تھے، جو غیر مشرکین عرب تھے، وہ اللہ پاک سے محبت رکھتے تھے کیونکہ وہ ملت ابراہیمی پہ قائم تھے۔ تو جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام کیا تھا، تو کیوں تھا؟ اللہ کا ایک تصور تھا نا وہاں پہ، اس میں پاک سے تعارف تھا اس کا۔ وہ حضور سے پہلے تھے، اسی طرح حضور کے جتنے آباء و اجداد ہیں وہ سب کے سب موحدین تھے، یعنی توحید پرست تھے۔ سورج کو، ستارے کو، چاند کو، بت کو، آگ کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا تک کوئی ایک مشرک نہیں ہے، نہ عورت نہ مرد۔ کوئی ایک کافر نہیں ہے، نہ عورت نہ مرد۔ کوئی ایک بت پرست نہیں ہے، نہ عورت نہ مرد۔ اور کوئی ایک زانی نہیں ہے، نہ زانیہ ہے، نہ عورت نہ مرد۔ نبی پاک کا جو شجرہ مبارکہ ہے وہ طیب اور طاہر ہے۔ پاک صلبوں سے، پاک بطون میں حضور کا نور مبارک منتقل ہوا۔ تو اب جب آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ نام عربوں کے اندر رکھا جاتا تھا، اور جب آپ کسی کو عبداللہ کہتے ہیں تو عبد لگا اس کی بندگی کی طرف، اور اللہ
اللہ پاک کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی عبداللہ اللہ کا بندہ۔ اب اس نام نے جب بندگی کا اظہار کیا تو اس سے عجز کی تاثیر پیدا ہوتی ہے، ماحول میں بھی، سننے والوں پہ بھی۔ ایک وہ مخلوق ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، ایک وہ مخلوق ہے جو غیر مرئی ہے، جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو وہ غیر مرئی مخلوق کے اوپر بھی اتنی ہی انرجی پیدا کرتا ہے۔ جب آپ نے کہا عبد تو عجز پیدا ہو گیا، انکسار پیدا ہو گیا، سبمیشن پیدا ہو گئی، سرنڈر پیدا ہو گیا، جھکنا پیدا ہو گیا، اس کی ذات کے سامنے اپنی بے بسی پیدا ہو گئی۔ پھر کہا عبد کے بعد اللہ، تو اس کے ساتھ جلال پیدا ہو گیا، نور پیدا ہو گیا، اس کا تعلق پیدا ہو گیا اور اس کی طرف توجہ پیدا ہو گئی۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ عبدیت کے اس مقام میں ہیں جہاں آپ کا عجز بھی کار فرما ہے اور اس کا جلال بھی کار فرما ہے۔ یہ جو عشق میں ناز، یہ صوفیاء کے ہاں ناز اور نیاز کی اصطلاح ہے، حسن اور عشق کی اصطلاح ہے۔ تو ناز کیا ہے؟ سراپا جلال ہونا، سراپا بے نیازی ہونا۔ اور نیاز کیا ہے؟ سراپا عجز ہونا، سراپا عاجزی ہونا۔ حسن کیا ہے؟ کبریائی ہی کبریائی، بڑائی ہی بڑائی، بے نیازی ہی بے نیازی، بے پرواہی ہی بے پرواہی، یہ حسن ہے۔ عشق کیا ہے؟ عاجزی ہی عاجزی، عاجزی ہی عاجزی، انکساری ہی انکساری، اپنا انکار، یہ عجز ہے۔ عبد کہا تو نفی ہو گئی، اب اللہ کہا تو اثبات ہو گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس بندے کے لیے نفی و اثبات کے اتمام کی دعا ہے اس کو عبداللہ نام دینا۔ نفی و اثبات کی دعا ہے کسی کو عبداللہ نام دینا۔ تو اس لیے کوئی بھی نام جب آپ رکھتے ہیں تو وہ بچے کے اوپر اس کی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ جس کا نام عبداللہ ہوگا اس میں عبد اور اس کی جلالت یعنی ناز اور نیاز کی تاثیر، دونوں انوار اس بچے کے اندر آ جائیں گے۔ جان لیں عجز بھی ایک نور ہے، عجز بھی ایک نور ہے، جس طرح کبریائی ایک نور ہے، عجز بھی ایک نور ہے، مگر کبریائی کا نور اس کی طرف سے نصیب ہوتا ہے، یعنی جلالت سے آتا ہے۔ اور جو عجز کا نور ہے، یہ بھی چونکہ عجز ایک ایسی چیز ہے جو کردار کو روشن کرتی ہے، اور ہر وہ چیز جو روشن کرے وہ منور ہوتی ہے، وہ خود بھی نور ہوتی ہے۔ تو عجز بھی بندے کے اندر ایک نور پیدا کرتا ہے، لیکن یہ نور بندے کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، بندے کے اعمال عجز سے پیدا ہوتا ہے یہ نور، اور یہ اس کی بندگی کی تکمیل کرتا ہے۔ بندہ جتنا اونچا درجہ حاصل کر لے الوہیت پہ نہیں پہنچ سکتا، جتنا عروج کر لے الوہیت پہ نہیں پہنچ سکتا۔ الہ وہی ہے جو ہے، وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، وہ وہی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو عاجزی ہے یہ بندے کے اندر وہ انوار پیدا کرتی ہے جو اس کو قرب الہ عطا کرتی ہے۔ اب آپ نے عروج کرنا ہے جب، تو عروج آپ تکبر سے نہیں کرتے، عجب سے نہیں کرتے، بڑائی سے نہیں کرتے، عروج آپ عجز سے کرتے ہیں۔ جتنا عجز آتا جائے گا اتنا عروج پیدا ہوتا جائے گا، گویا یہ اپنی صفت متضاد کے ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نام جو ہوتا ہے یہ دعا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو کہا عبد الرحمن، اب رحمان اللہ پاک کی ایک صفت ہے، آپ نے جب اسے بلایا کہ اے رحمان کے بندے، تو اس بندے کے لیے آپ نے اللہ پاک کی طرف سے رحمت کا سوال بھی کر دیا کہ اے وہ ذات قدسیہ جو رحمان ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے، میں تیرے بندے کو ندا لگا رہا ہوں عبد الرحمن۔ پکارنے والے کو بھی اجر ملتا ہے، جو پکارا گیا اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو پکارنے والے پر بھی رحم ہوا اور جسے پکارا اس پر بھی رحم ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نام کا سیرت پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے، آپ اس کو پوری زندگی الٹا نام پکارتے رہیں، یعنی فرض کیا ایک آدمی ہے، اس کا اچھا بھلا کوئی بھی نام ہو، خاندان والے اس کو گھڑال کہیں،
فرض کیا، ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں نام اس طرح کے، اب میں کوئی ایسا نام لینا نہیں چاہتا جسے لوگ اپنے ساتھ منسوب کر لیں، یہ اتفاقاً کسی کو ہوتے آ کے لکھی میں نے ٹارگیٹ کیتا ہے، ایک گھڑالی وہیں تے کہ اندر رکھ نہ دیوے ہے، تو گھڑال اب کسی کا نام ہے، اب وہ ساری زندگی وہ بندہ گھڑال نہیں رہا سی، کیونکہ اسے اسی نام سے پکارا گیا ہے، اس کا شخصیت کا اعتماد جو ہے اس کے ساتھ وہ ٹوٹ جاتا ہے جب آپ اس کو الٹے نام کے ساتھ پکارتے ہیں۔ کسی کو بھی آپ جب الٹے نام سے پکارتے ہیں اس کی شخصیت کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ تو شخصی اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے، شخصیت کے اعتماد اور بھروسے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نام کو سیدھی طرح پکارا جائے، درست طریقے سے اس کا نام لیا جائے۔ اب ایک بندہ ملا، حضور مرشد پاک اکثر یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک پھوڑی پہ ایسے جہاں دعا کرنے جاتے ہیں، تو آپ نے ویسے وہ ساتھ بیٹھا تھا تو آپ نے پوچھا جی تھوڑا نام کہ جی کہ مرشد والدین تے میرا نام رکھیا ہے غلام محمد، ہن گسنا 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 گھاما بن گیا ہے، تو یہ جو غلام محمد سے آپ نے اس کو گھاما بنا دیا، تو اس وقت بیچارے گھاما ہی رہنے ساری زندگی، غلام محمد تے قسمت نال بن گیا تے بن گیا، نہیں تو گھاما تے پکا ہے۔ اب ایک بندہ ہے اس کی شخصیت گھاما ہے، اور ایک بندہ ہے اس کی شخصیت غلام محمد ہے، تو کیا دونوں میں فرق نہیں ہے نا فرق؟ بڑا فرق ہے، اس لیے آپ جس کے ساتھ مخلص ہیں اس کو الٹا نام نہ پکاریں، سیدھا نام پکاریں کہ سیدھے نام میں برکت ہوتی ہے، اور نام دعا ہوتا ہے۔ جتنا آپ کسی کو عبداللہ کہتے ہیں یہ دعا ہے، نام بھی ہے دعا بھی ہے، عبد الرحمن کہتے ہیں نام بھی ہے دعا بھی ہے، موسیٰ کہتے ہیں کسی کو نام بھی ہے دعا بھی ہے، ابراہیم کہتے ہیں کسی کو یہ نام بھی ہے دعا بھی ہے۔ دعا کیسے ہے؟ جو نام ایک تو ہے نا نام جس کا معنی واضح ہے، اب ایسے ابراہیم نام کا بھی ایک معنی ہے، لیکن یہ نام ہم معنی سے زیادہ نسبت کی وجہ سے رکھتے ہیں، معنی سے زیادہ نسبت کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ تو کسی کا نام ابراہیم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین اسے ابراہیم جیسی استقامت دے، اسے ابراہیم جیسی برکت دے، اسے ابراہیم جیسی بزرگی دے، اسے ابراہیم جیسے کمالات عطا کر، اسے ابراہیم جیسی سیرت عطا کر۔ کسی کا نام آپ نے موسیٰ رکھا تو نیت یہ ہوتی ہے کہ رب العالمین تیرے پاک پیغمبر برگزیدہ نبی کے نام پہ میں یہ رکھ رہا ہوں، تو اسے صفات موسوی عطا فرما دے، اسے موسیٰ کا عصا عطا کر، اس کے ہاتھ سے وقت کے فرعون کو نیست و نابود کر دے، اس کے ہاتھ سے فرعونی جادوگر کا طلسم توڑ دے۔ تو یہ نام رکھنے کا مدعا یہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ، آخری بات جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے سب کے محبوب کریم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم محمد ہے۔ اسم محمد جو ہے یہ خود ایک آفاقی اور آسمانی اسم پاک ہے، جو آپ کے اجداد کو اور خاص طور پہ آپ کی والدہ ماجدہ کو بشارت کے طور پہ یہ نام دیا گیا تھا، اسم محمد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، یہ حضور کا نام سب سے پہلے رکھا گیا۔ اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو رکھے جانا والا نام ہے وہ محمد ہے۔ اب فرض کیا یہ ارشد بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے محمد ارشد، نصر اللہ بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے محمد نصر اللہ۔ تو اب بنیادی طور پہ آپ انہیں عرف میں نصر اللہ کہتے ہیں، مگر نصر اللہ ان کے نام کا دوسرا حصہ ہے، ان کا اصل نام ہے محمد۔ ارشد ان کے نام کا دوسرا حصہ ہے، ان کا اصل نام ہے محمد۔ تو دوسرا نام اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ آپ ہر وقت اگر اس پہلے نام سے پکارتے ہیں تو از روئے ادب یہ منافی سمجھا جاتا ہے اس کے کہ آپ ہر وقت حضور کا نام
اس حالت میں بھی پکاریں کہ جس حالت میں آپ حضور کا نام نہ لینا چاہیں، یعنی ہوتی ہے نا پاکی ناپاکی کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، تو ایسی کسی حالت میں ہیں آپ تو حضور کا نام لینے کی بجائے آپ اس دوسرے نام سے اس کو پکاریں۔ تو اس لیے یہ ہماری اسلامی روایت میں محمد کے بعد بھی ایک نام رکھا جاتا تھا، مگر اس میں محمد نام جتنی کثرت سے رکھیں اتنا بہتر ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ جب کسی کا نام محمد رکھیں اور آپ اس نام سے پکارنا چاہتے ہیں تو آپ اسے پورے آداب کے ساتھ پکاریں۔ مجھے کسی نے ترک خاتون اول جو طیب رجب اردگان کی زوجہ ہیں ان کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ ایک شخصیت سے ملی اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کے کتنے بیٹے ہیں، تو انہوں نے بتایا جی میرے 3 یا 4 بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، ترک خاتون اول نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پہلے بیٹے کا نام ہے عبد القادر۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ میرے پہلے بیٹے کا نام ہے عبد القادر، تو ترک خاتون اول اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ان سے فوراً پوچھا از ایوری تھنگ اوکے، سب کچھ ٹھیک ہے؟ آپ کیوں کھڑی ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، آپ نے نام ایسا لیا کہ جس کے احترام میں مجھے کھڑا ہونا پڑا۔ کیونکہ ترک معاشرے میں جب کسی کا نام عبد القادر لیا جاتا ہے تو اس کے احترام میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑے بیٹے کا نام عام طور پہ ہر خاندان میں عبد القادر نہیں ہوتا۔ جس خاندان میں بڑے بیٹے کا نام عبد القادر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خاندان نہایت مہذب، بہت دینی تعلیم یافتہ، اقدار اور تہذیب کو سمجھنے والا خاندان ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام عبد القادر رکھا ہے تو یہ اس بچے کا ادب کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو یہ نام کی برکت ہوتی ہے، نام کی تاثیر ہوتی ہے۔ مجھے ایک بزرگ نے کہا کہ بچوں کے نام کثرت کے ساتھ محمد رکھیں۔ اس کی وجہ انہوں نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کے لیے جتنے لوگوں سے بڑے کام لیے ہیں، عظیم کام لیے ہیں، ان کا نام محمد ہے، ان کا نام محمد ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہے؟ اجازت ہے مفتی صاحب؟ وہ یہ کہ اسلام پہ جب مختلف حملے ہوئے، فکری فلسفیانہ منطقی حملے ہوئے، تو جس شخص نے اس گمراہی کا سدباب کیا اور اللہ نے جس کو توفیق دی، اور ان فتنوں کے سامنے جسے کھڑا کیا اور جس نے ان فتنوں کا قلع قمع کیا اور یونانیت سے لبریز عقیدے سے قرآنی محمدی عقیدے کو جدا کیا اور واضح کیا، اس شخص کا نام ہے محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالی۔ ان کا نام کیا ہے؟ محمد الغزالی۔ تو اصل نام کیا ہوا؟ محمد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت فرمائی کہ جو سالار قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، جو آج کا استنبول ہے، جو سالار قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اس کے لیے آپ نے مبارک بشارت فرمائی، اس کے لشکر کے لیے آپ نے مبارک بشارت فرمائی۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کے لوگوں نے استنبول پہ، مسلمانوں نے حملے کرنے شروع کیے فتح کرنے کے لیے، اور رومیوں کو جب اس بشارت کا پتہ چلا، انہوں نے استنبول کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا۔ بڑے بڑے عظیم حکمران قسطنطنیہ کو فتح نہ کر سکے، معمر تھے، تجربہ کار تھے، جرنیل، وزیر، سالار، بادشاہ، خلیفے، کیا کچھ نہ کرتے رہے، لیکن قسطنطنیہ فتح نہ کر سکے۔ 1453 میں، کب؟ 1453 میں، یہ یاد رکھیں، 1453، 1453 میں ایک شخص جس کی عمر صرف 21 برس تھی، کتنی؟ 21 برس تھی، 21 برس کے بادشاہ سپہ سالار سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ
سلطان تو اس کا ٹائٹل ہے کہ وہ سلطان تھا، بادشاہ تھا. فاتح اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اس نے استنبول کو فتح کیا، مگر اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا محمد. تو جس نے دین کو فکری حملوں سے بچایا اس کا نام بھی محمد ہے، امام غزالی. اور جس نے حضور کی بشارت کی، تکمیل کی، قسطنطنیہ کو فتح کیا، اس کا نام بھی محمد ہے، محمد الفاتح. اور تیسری بات سنیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں سب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن کے بعد صحیح ترین، اصح ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. روئے زمین پہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے. اسلام کی سب سے معتبر ترین کتاب، سندن نبی پاک کے اقوال کو، حضور کی سنت کو، حدیث کو جس نے جمع کیا وہ کس میں ہوئے؟ بخاری شریف کے اندر جمع ہوئے. تو گویا امام بخاری وہ شخص ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو زندہ کیا، صحیح بخاری لکھ کے، اور ایسی کتاب لکھی جو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے. امام بخاری کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری. اسماعیل والد کا نام ہے، محمد اپنا نام ہے. تو جس شخص نے قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب مرتب کی اس کا نام بھی محمد ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ یہ دیکھیں کہ کیسی برکت ہے اس میں محمد کی، کہ جس نے حضور کی بشارت کی تکمیل کی اس کا نام بھی محمد، جس نے اسلام کی محافظت کی عقل اور فکر سے اس کا نام بھی محمد، اور جس نے قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب مرتب کی اس کا نام بھی محمد ہے. تو اس لیے اس میں محمد کی جو برکات ہیں وہ بچے کی شخصیت کے اندر بعض دفعہ ایسی پیدا ہو جاتی ہیں، اگر اس کی آبیاری کی جائے، بچپن سے اخلاق، آداب، دین پہ درست اس کی تربیت کی جائے اور اچھی تعلیم اس بچے کو دی جائے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے وجود کے اندر نبی پاک کے اسم مبارک کے طفیل برکت پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ کوئی ایسا کام کر جائے جو عالم اسلام کے لیے بھی اور عالم انسانیت کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہو. تو اس لیے یہ جو نام ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک ہے، وہ جب بھی آپ لیں، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کئی دیگر بزرگان دین کا قول ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو ادب کریں. جیسے ہی کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انگوٹھا چوم کے آنکھوں پہ رکھیں، اور اپنے وجود اگر سختی میں ہے تو اس کو ذرا نرم کر لیں، آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں تو اسے تھوڑا جھکا لیں، سینہ چوڑا ہوا ہے تو اسے حضور کی تعظیم میں تھوڑا سا جھکا دیں، نرم کر دیں. یہ اسم محمد کے وہ بنیادی آداب ہیں جو صوفیاء کرام کے ہاں ہمیشہ سے رائج رہے ہیں، اور اس کے اندر ہماری نجات کا سامان ہے، اور محبت کا سامان ہے، اور عشق کا سامان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم پاک کی برکت سے روشنیاں نصیب فرمائے، اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کی مطابعت نصیب فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.